فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اس کے دنیا سے جانے کے بعد رکھے جانے کی جگہ کو تمام کی تمام چیزیں ایک روشن کتاب میں موجود ہیں۔ یہ پہلی آیت مبارکہ ہے اور اہل توکل کے لیے بلکہ اہل ایمان کے لیے اللہ پر توکل اور اللہ پر بھروسے کے اعتبار سے نہایت عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہیں۔ تو جب خدا نے لوگوں کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر ذی روح کو اس کا رزق عطا فرمائے گا۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ ذریعہ حلال تلاش کر لے یا حرام تلاش کر لے۔ خدا نے رزق دینے کا اس سے وعدہ فرما لیا، تو بندہ حرام چھوڑ کے حلال چھوڑ کے حرام کی طرف آتا ہے تو رزق اسے مل ہی جاتا ہے، لیکن اگر وہ حلال میں تلاش کرتا تب بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ آسمان و زمین اس نے اس لیے بنائے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین بنائے۔ 6 دنوں سے مراد جو ہے کیا ہے؟ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جو 6 دن بنتے ہیں تو اتنی ہی قلیل مدت میں اللہ نے آسمان و زمین بنا دی ہے، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے 6 ادوار، یعنی ایک زمانے کا دور گزرا اس میں آسمان بنے، ایک دور گزرا اس میں زمین بنی، ایک دور گزرا اس میں آسمان و زمین کی کچھ اور چیزیں بنی، تو یوں 6 ادوار میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اب وہ ایک دور 1 کروڑ سال کا بھی ہو سکتا ہے، 1 ارب سال کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک تفسیر اس کی ہے۔ اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی جب اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا اور عرش کے علاوہ اور مخلوق پیدا ہوئی تو عرش کے نیچے سوائے پانی کے دوسری کوئی مخلوق نہیں تھی۔ اب اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی حقیقت کیا تھی، تو یہ ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، یعنی ہماری عقل ابھی وہاں تک پہنچی نہیں کہ ہم اس کی پوری حقیقت کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد انسان کے 2 رویے جو شاید ہم میں سے ہر ایک کے ہوں یا ہم میں سے اکثر کے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ فرمایا پہلا رویہ، فرمایا اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں اور پھر اس سے وہ رحمت واپس لے لیں، کسی کو رحمت دیں، نعمت دیں، پھر اس سے واپس لے لیں، تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا انتہائی مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، بالکل مایوس ہو جائے گا۔ جیسے کسی کے حالات بدلے اور اچھے حالات سے برے حالات میں آیا تو مایوسی کے یوں کہہ لے کہ دلدل کے اندر دھس جاتا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی نظر آتی، اور اس کے ساتھ ناشکرا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ یاد نہیں کرتا کہ کبھی وہ حالت بھی تو تھی کہ خدا نے اتنی نعمتیں دی ہوئی تھی۔ وہ کسی کے سامنے یہ نہیں بولے گا کہ اللہ کا بڑا کرم تھا کہ اس نے اتنی نعمتیں عطا کی تھی،
وہ کہے گا بس جی کیا بتائیں، حال ہی خراب ہے ہی کچھ نہیں. تو ناشکرا ہوگا اور خدا کی نعمتوں کو یاد نہیں کرے گا. یہ ہے جب خدا کوئی رحمت دے پھر واپس لے لے. اب دوسرا رویہ اس کے اپوزٹ ہے. فرمایا اور اگر ہم بندے کو کسی تکلیف کے بعد نعمتیں عطا کر دیں، برے حالات سے اچھے حالات میں لے آئیں، تو تکالیف، مشقت، مصیبت کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائیں، تو اس کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ساری برائیاں مجھ سے چلی گئیں، ساری مصیبتیں چلی گئیں، اور ان مصیبتوں کے چلے جانے میں کیا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے یا میرا کمال ہے؟ وہ رب کے فضل ہونے کو بھلا دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے پڑھائی بڑی اچھی کی، اور میں نے دماغ بڑا لڑایا، اور میں نے محنت بڑی کی تھی، اور میں نے تعلقات کو استعمال کیا تھا، اور میں دن رات محنت کیا کرتا تھا. تو اپنی ہر شے، اپنی کامیابی کا ہر سرا وہ اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دے گا. یہ نہیں کہے گا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو بندے کی محنت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ محنت چھوڑ کے بندہ کام چور بن کے بیٹھ جائے اور بولے پتہ نہیں جو ہے نا وہ کیوں نہیں میرے پاس نعمتیں آ رہی. محنت کرنے کا خدا نے حکم دیا، لیکن محنت کے بعد بھی پہلے یہ کہے کہ میں نے محنت کی رب کی کرم نوازی سے، میں نے محنت کی رب کی مہربانی سے. تو خدا کی نعمت ہونے کا جو انکار ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، یا اس کی جو فراموشی ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. تو جب بندے کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو اب وہ شکر کرنے اور خدا کی بارگاہ میں جھکنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ فرمایا انہو لفرح فخور، خوشیاں مناتا ہے اور اتراتا پھرتا ہے. خوشیاں مناتا ہے اور اتراتا پھرتا ہے. خوشی منانا جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، یا جو فرح کہتے ہیں، فرح خوشی منانے کو، خوش ہونے کو. ایک ہے فرح شکر اور ایک ہے فرح فخر. فرح شکر یہ ہے کہ بندہ خوشی مناتا ہے یہ سمجھ کے کہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرنا کیا ہے؟ یہ خوشی کا اظہار ہے لیکن شکر کی صورت میں، کہ عقیقہ کرنا سنت ہے. تو خوشی کا اظہار کیا لیکن ہے کس صورت میں؟ شکر کی صورت میں. لیکن اگر اسی کے اندر جو ہے وہ ناچ رنگ کی محفل جما لی تو یہ اسی خوشی کا اظہار ہے گناہ کی صورت. تو نعمت کا اظہار اور نعمت پہ فرحت کا اظہار اگر تو خدا کو یاد کرنے کی صورت میں ہے تو شکر ہے، اور اگر خدا کی معصیت اور نافرمانی کی صورت میں ہے تو پھر یہ فخر میں اور تبختر میں اور پھر یہ گناہ والی صورت کے اندر چلا جاتا ہے. اچھا، اب یہ دو رویے جو بیان کیے کہ نعمت ملے تو ناشکرا ہو جائے اور اتراتا پھرے، مصیبت پڑے تو مایوس ہو جائے اور ناشکرا ہو جائے. فرمایا کہ یہ کیفیت کس کی؟ یہ بری کیفیت کہ نعمت ملے تو اترانا شروع کر دے، مصیبت آئے تو انتہائی مایوس ہو جائے. کیونکہ بندہ مومن کا کام کیا ہے؟ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ مصیبت جتنی بڑی آ جائے، جتنی بھی بڑی آ جائے، وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اور نعمت جتنی بھی بڑی آ جائے، خواہ ملک یمن سے تخت پلک جھپکنے میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھی آ جائے تو وہ کہیں گے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کمال نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو رویے ہیں، ان رویوں سے بچنے والا کون ہے؟ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو صبر والے ہیں اور جو نیک اعمال کے عادی ہیں. تو یہ لوگ وہ ہیں اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، جن کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اس کے بعد پھر ایک اور رویہ ہے جو یوں کہہ لیں کہ وہ بھی شاید ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے جس میں پایا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون. فرمایا جو شخص دنیا کی زندگی چاہے اور دنیا کی زندگی کے زیب و زینت ہی طلب کرے تو ہم انہیں دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور کمی نہیں کرتے. دنیا کی خاطر بندہ جتنی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں حصہ صرف آگ رہ جاتا ہے. ان کے عمل برباد اور ان کے عمل باطل ہو جاتے ہیں. اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو بندہ کفر و شرک میں پڑا ہوا اور اب کفر و شرک کے اعتبار سے وہ دنیا کے لیے کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اصول یہ بنایا ہے کہ جو جس کے لیے محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دے گا. تو کافر کی ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے، یہیں کی آسائشیں، یہیں کے نعمتیں اور یہیں کے جو ہے نا وہ لگژریز اسے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا، اسے اس کی محنت کا بدلہ دے دیتا ہے. لیکن چونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو لہذا آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ہاں اس کے کفر کے بدلے میں آخرت میں آگ کا عذاب ملے گا. ایک یہ معنی. دوسرا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے اور نیک اعمال سے مقصد بھی دنیا ہے، نمازیں پڑھی نمازی کہلانے کے لیے، حج کیا حاجی کہلانے کے لیے، جہاد کیا مجاہد کہلانے کے لیے، اور علم دین سیکھا بڑے بڑے القاب پانے کے لیے، سخاوت کی، غریبوں کی مدد کی، سخی کہلانے کے لیے، تو جو بھی اس نے نیک عمل کیا وہ دنیا ہی مقصود تھی. یرید الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی زینت، خواہ وہ ٹائٹل کی صورت میں ہے، وہ لقب کی صورت میں ہے، وہ نام کی صورت میں ہے، وہ شہرت کی صورت میں ہے، وہ عزت کی صورت میں ہے. تو چونکہ اس نے سارا کچھ یہیں کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے وہی عطا کر دیتا ہے. سخی کہلوانا تھا جاؤ سخی کہلاؤ گے، بہادر کہلانا تھا جاؤ بہادر کہلاؤ گے، فلاں جو ہے وہ نام لینا تھا چلو فلاں نام بھی تمہیں مل جائے گا. لیکن چونکہ دنیا کی خاطر سارا کچھ کیا تھا تو اب آخرت میں فرمایا آخرت میں آگ ہی ملے گی، کیونکہ عمل آخرت کے لیے نہیں کیا تھا. تو جن کا عمل ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا کی خاطر ہے تو ان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اور اب یہ تسلسل سے مختلف نبیوں کا ذکر شروع ہوگا. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. یہ تسلسل کے ساتھ نبیوں کے واقعات. لیکن ہر نبی کے واقعے میں چند ایک ایسی باتیں کہ جو اس واقعے سے ہٹ کر یا اس واقعے سے اخذ کر کے ہمارے لیے یوں کہہ لیں آج کے زمانے کے اعتبار سے زبردست قسم کی نصیحت پر مشتمل. اب پہلا واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے عذاب سے ڈر سنانے والا ہوں کھلم کھلا، کہ ایمان لاؤ ورنہ آگ میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. تو اب کچھ لوگوں نے نوح علیہ السلام کو مانا. حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال کے اندر بھی 40-42 آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو اب وہ جو تھوڑے بہت قبول کرنے والے تھے وہ تھے کون؟ وہ تھے وہ تقریباً سارے کے سارے وہ غریب لوگ تھے، اور قوم کے اندر بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے جاگیر والے، پیسے والے اور منصب والے
اور بڑے بڑے ناموں والے لوگ تھے. تو اب ان لوگوں کا رویہ کیا تھا وہ یہاں پر دیکھنے والا ہے. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. تو جو قوم کے سردار تھے, جو کافر قوم کے سردار تھے, انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تمہیں اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں, تم ہمارے جیسے انسان ہو, تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. تو پہلی بات تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہی. دوسری بات کیا کہی, کہنے لگے کہ اے نوح, جو لوگ تمہاری پیروی کرنے والے ہیں, تم پہ ایمان لانے والے ہیں, ہمارا ان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ ہماری قوم کے جو غریب اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں یہ وہ ہیں. کسی دانشور نے, کسی فلاسفر نے, کسی بڑے معقولی آدمی نے اور کسی بڑے جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ بہت نالجیبل آدمی نے کیا آپ پر ایمان لایا, کوئی کہ آپ کا ایمان قبول کیا؟ یہ قوم کے چھوٹے موٹے گھٹیا سے لوگ یہ آپ کے پیروکار ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر سردار تھے یہ انہوں نے جملہ کہا. تو اب دو باتیں ہیں جو انہوں نے کہی. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس کا انکار کہ بھئی تم تو ہمارے جیسے بندے بشر ہو, کیا ہے تمہارے اندر, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں تو ان میں کوئی سوچ سمجھ تو ہے نہیں. انہوں نے پیروی کیوں کی ہے؟ بادی الرأی. بادی الرأی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ڈیپ تھنکنگ کے ساتھ کام نہ کیا جائے اور بس ہلکی پھلکی سوچ سمجھ کے بس اس کو کر لیا. تو یہ تو کہنے لگے کہ تمہاری جو پیروی کرنے والے ہیں, اول تو وہ کوئی انٹلیکچوئل قسم کے لوگ نہیں, دوسرا وہ ہماری قوم کے جو رذیل کہلانے والے, اراذل, جو رذیل, جو گھٹیا, چھوٹے چھوٹے پیشے کرنے والے, چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنے والے اور غریب طبقہ جو ہے یہ تم پہ ایمان لانے والا ہے. یہ دونوں ان کے تکبر تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کا انکار یہ بھی تکبر, اور نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ, کہ نوح علیہ السلام کے صحابہ ہوئے تو نوح علیہ السلام کے صحابہ کو گھٹیا کہنا, یہ ان کا دوسرا تکبر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم کا جواب یہ تھا. تو بس اس جواب کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ بڑا آگے جا کے بیان ہوا ہے. اس سے پہلے پھر وہ پورا تسلسل کے ساتھ ایک مکالمہ ہے. قوم نے مزید کچھ باتیں کی, نوح علیہ السلام نے مزید جوابات دیے, اور بالآخر یہ ہوا کہ پھر وہی عذاب کا وقت آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے نوح وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, ہمارے سامنے کشتی بناؤ. تو نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے. اچھا اب وہ تھا تو خشک علاقہ, تو اب جو کفار تھے جب وہ گزرتے تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ, جب کبھی اس کی قوم کا کوئی گروہ ان کے پاس سے گزرتا تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتا کہ بھائی صاحب یہ کشتی جو ہے یہ پانی میں چلتی ہے اور آپ خشکی میں بنا کے بیٹھے ہو, کیونکہ وہ علاقہ خشکی والا تھا. تو کہتے یہ خشکی میں چلانی ہے کیا؟ تو یوں مختلف انداز میں مذاق اڑاتے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون, آج تم ہم پہ ہنستے ہو, ایک دن آئے گا جب ہم تم پہ ہنسیں گے. جب خدا کا عذاب آئے گا اور ہم محفوظ رہیں گے اور تم ڈوبتے ہوئے چیخیں مارو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کون کس پہ ہنستا ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ آخری ہنسی کس کی تھی یا آخری مکہ کس کا تھا. تو تم آج ہم پہ ہنستے ہو, ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ ہنسیں گے. اور یہ ایک یوں کہہ لیں کہ ایک تاریخ کا
یہ ایک نوم ہے تاریخ کی، ایک رسم ہے کہ ظالم جو ہے جب ظلم کرتا ہے تو ہنستا ہے، دوسروں کے بچے تڑپتے ہوئے، ان کی عورتیں مرتے ہوئے، ان کے جوان برباد ہوتے ہوئے، ان کے گھر لٹتے اور برباد ہوتے ہوئے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہی کایا پلٹتی، پھر یہی ظالم جس نے دوسروں کے مرد قتل کیے تھے، پھر ان کے اپنے مرد مرتے ہیں، پھر انہوں نے جو دوسرے کے بچے مارے تھے، پھر ان کے اپنے بچوں کی چیخیں نکلتی ہیں، جو دوسروں کی بستیاں برباد کی تھیں، پھر ان کی اپنی بستیاں برباد ہوتی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ آج اگر تم ہم پہ ہنستے ہو تو ایک دن آئے گا کہ ہم تم پہ ہنسیں گے۔ تو وہ پھر دن آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب ایک تنور تھا جس میں روٹیاں لگاتے ہیں، تو فرمایا کہ جب اس سے پانی ابلنے لگے، تندور سے پانی نکلنے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے، تو پھر تم اپنے سارے افراد کو لے کے کشتی میں بیٹھ جانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ حتیٰ کہ جب ہمارا فائنل حکم آ گیا اور تندور پانی سے ابل پڑا، تو ہم نے کہا کہ اے نوح، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا، یعنی اس کا جو مادہ اور نر ہے، ایک ایک جوڑا جو ہے اسے اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لو، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کا۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، اور ان کی 3 بیویاں، یعنی کہ 3 بیٹے اور 3 جو ہے وہ بہویں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو شامل کر لیا۔ آپ کی جو بیوی تھی وہ کافرہ تھی، وہ سوار نہیں ہوئی، اور ایک بیٹا تھا، اس نے بھی انکار کر دیا، اس نے بھی کہا کہ میں سوار نہیں ہوں گا، اس کا آگے بیان آ رہا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اور ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کے ساتھ آپ اس میں سوار ہو گئے، اور آپ نے لوگوں سے فرمایا، سب سے کہا ارکبوا فیہا، اے لوگو اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اب ہوا یہ کہ اب ایک طرف تو زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، دوسرا بارش شروع ہو گئی، اور بارش اس قدر شدید کہ انتہا درجے کا شدید طوفان۔ تو اب وہ جو طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، کہ پہاڑوں جیسی موجیں تھی پانی کی، پہاڑوں جیسی، اور اس میں وہ کشتی تیر رہی تھی۔ تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہاں پر جو مکالمہ شروع ہوتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، جو کافر بیٹا تھا، بیسیکلی منافق تھا، یعنی حقیقت میں اندر سے کافر تھا، ظاہر سے جو ہے وہ مانتا بھی تھا، تو اور وہ کنارے پر تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کیا کہا؟ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنی مرضی بارش ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑوں کے برابر تو نہیں نا طوفان آ جائے گا، اتنے بلند و بالا پہاڑ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ سآوی، میں پناہ لوں گا کسی پہاڑ کی طرف جو پہاڑ مجھے بچائے گا پانی سے۔ تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، وہ بچے گا جس پہ اللہ کا رحم ہوگا، اور وہ اہل ایمان ہے۔ بس اتنی باتیں ہوئیں، وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، تو نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، یعنی ایک زور کی موج آئی، اور وہ جو نوح علیہ السلام کا کافر بیٹا تھا اس کو غرق کر دیا اس نے۔
تو اب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ اے نوح میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا میں تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح تیرے گھر والوں کو بچاؤں گا، تو یہ میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا، تیرا وعدہ بھی سچا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ بھی تھا کہ خدا کا فیصلہ ہے، اس کو ڈبو دیا، تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تیرا وعدہ سچا اور تو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ تمہارا بیٹا تمہارے حقیقت میں گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں، کیونکہ گھر والوں سے مراد تھے مومن گھر والے۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہر گھر والے کو، مراد تھا جو مومن گھر والے۔ انہ عمل غیر صالح، تمہارے اس بیٹے کے عمل نیک نہیں تھے، اس کے عمل نیک نہیں تھے، تو لہذا یہ تمہارے اس والے اہل میں شامل ہی نہیں تھا جن کے بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ تو یوں پھر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر یہ الفاظ مبارکہ تو ہیں عمل غیر صالح، کہ عمل نیک نہیں تھے، لیکن اصل جو مراد ہے وہ ہے کہ اس کا ایمان نہیں تھا، کیونکہ محض عمل اچھے نہ ہونے سے جو نسب کی نسبت کی برکتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی۔ ایمان اور کفر وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے نسب کا سلسلہ جو ہے وہ روحانی اعتبار سے منقطع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کی اگر گناہ گار بھی اولاد ہو تو کوئی بعید نہیں ہے کہ نیک ماں باپ کی دعا کی وجہ سے گناہ گار اولاد پہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، اور اسی طرح ماں باپ اگر نیک نہیں ہیں، اولاد نیک ہے، تو اولاد کی نیکی اور اس کے اچھے عمل کی وجہ سے ماں باپ پہ کرم کر دیا جائے۔ یہ بھی قرآن پاک کی دیگر آیات کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں اصل مراد ہے کہ جو ایمان و کفر کے فرق کو ختم کر دے اور ایمان کے دائرے سے نکل جائے، تو اب اس کے لیے پھر وہ کوئی فضیلت اور کوئی بچت اور کوئی نجات وغیرہ یہ نہیں۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کے بارے میں فرماتا ہے تِلْکَ من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ اے حبیب علیہ السلام یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ یعنی اب نوح علیہ السلام کا واقعہ کب ہوا تھا؟ اب وہ کو ہوا ہوگا 7,000 سال پہلے یا 17,000 سال پہلے یا 70,000 سال پہلے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کا۔ تو اس زمانے کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بیان کیا، تو یہ غیب کی باتیں ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ یہاں اگر کوئی بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ بتا دے کہ جناب فلاں، کسی کو بھی مخاطب کر کے اگر یہ کہہ دے کہ بھئی آپ کے جو 25ویں دادا تھے میں ان کے سارے حالات آپ کو بتاتا ہوں، تو بھئی وہ 25ویں دادا کے حالات تو کہیں نہیں لکھے ہوئے۔ اب اگر کوئی شخص بتا دیتا ہے تو یہ غیب کا علم ہے اس کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے یہ واقعات، اور وہ بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو بیان کیے، تو اب یہ ہزاروں سال پہلے کے، اور نبی پاک علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتابوں سے اس لیے دور رکھا تاکہ آپ کو ڈائریکٹ وحی کے ذریعے علم عطا فرمائے، اور کافر یہ نہ کہہ سکیں کہ نبی جو باتیں بتاتے ہیں یہ تو کتابیں پڑھتے تھے تو کتابوں میں سے بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کتابیں پڑھنے سے ہمیشہ دور رکھا، تاکہ جب آپ خبر دیں تو پتہ چلے کہ یہ آپ کی خبر جب کوئی ظاہری سورس نہیں ہے تو پھر اس کا سورس خدا کی وحی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم تمہیں بھیجتے ہیں، تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اور یہی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کی بھی دلیل ہے کہ غیب کی خبریں آپ دے رہے ہیں تو غیب کا علم ہے، تبھی اس کی خبریں دے رہے ہیں۔
اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ اچھا، ہود علیہ السلام نے بھی ان کو پہلے وہی ایمان کی، تقوی کی دعوت دی۔ اب ایک ان کا جو یہاں پر فرمان ہے جو بطور خاص ہمارے لیے ایک قابل عمل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم۔ اے میری قوم، تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تم پر بادل بھیجے گا زوردار بارش برسانے والے، اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرما دے گا۔ اب یہ جو فضیلت ہے کس چیز کی ہے؟ توبہ استغفار کی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو بھی اس کے مختلف جملے ہوتے ہیں، تو استغفار اور توبہ جو ہے، یہ جو پھلوں کی کمی ہے، جو قحط سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو یہ اس کے مقابلے میں بڑا عمدہ وظیفہ ہے کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی، جب رزق کی کمی ہے، جب مالی اور معاشی پریشانی ہے، تو کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں۔ کثرت سے استغفار پڑھیں، اللہ تعالیٰ مال اور قوت دونوں میں اضافہ فرما دیتا۔ تو جہاں مالی کمزوری کا احساس ہو، معاشی تنگی کا احساس ہو، استغفار کی کثرت کر دیں، اور جہاں پر ضعف اور قوت خواہ کسی کے مقابلے میں یا اپنی ذات کے اعتبار سے جہاں محسوس ہو، تو استغفار شروع کر دیں۔ دیکھو نا، بدن کھڑا نہیں ہو رہا، ٹوٹ رہا ہے، کمزور ہے، نڈھال ہے، استغفار کی کثرت شروع کر دیں، آپ کو اپنے بدن کی فیلنگ جو ہے وہ اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، بدن کے اندر قوت آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو ہم بآسانی اپنا سکتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، لیکن قوم کا آگے سے جواب یہی تھا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، کہ بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں، یعنی ہم تو نہیں کہتے مگر یہ کہ اے ہود، تم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا کہ مردے زندہ ہوں گے، قیامت میں جمع ہوں گے اور پھر ان کا حساب ہوگا، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، تو لگتا ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کی جو تم نے مذمت بیان کی تھی، تو ان خداؤں میں سے کسی نے تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی تمہارے دماغ پہ اثر کر دیا ہے۔ تو یہ ان کافروں کا کہنا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو مرضی کہتے رہو، انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، میں خدا کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں، جو تو اللہ کے علاوہ تم شرک کرتے ہو۔ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، تم سارے مل کر میرے خلاف کو سازش کرو، پھر مجھے کوئی مہلت نہ دینا۔ تو سب مل کر بھی اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو گے، تو میرا آگے سے جواب یہ ہے کہ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور جب میں نے خدا پہ توکل کیا ہے، تو اب اس سے اگلا جو اس کا نتیجہ ہے یا اس کی تائیدی چیز ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتھا، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اللہ نے اسے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ تو تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، اور مجھے شہید کرنے کی، مجھے نقصان پہنچانے کی ساری سازشیں کر لو۔ میں نے خدا پہ بھروسہ کیا ہے، اور میرا خدا وہ ہے کہ ہر ایک کی پیشانی اس کے ہاتھ میں، تو کوئی ہل بھی نہیں سکتا میرے مقابلے میں۔ تو تم سب مل کر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گے، جبکہ میری حفاظت کرنے والا میرا رب ہے۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کا جو توکل ہے، یہ اس کا بیان۔
پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ قوم نہیں مانی, اللہ کا عذاب آیا. خدا فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو نجات دی اپنی رحمت سے, اور ہم نے ان کو بہت بڑے عذاب سے, سخت عذاب سے, گاڑے عذاب سے نجات عطا کی. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. صالح علیہ السلام کے تذکرے میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا تھا, کہ آپ کو ایک اونٹنی عطا کی گئی جو ایک پہاڑ سے نکلی, اور آپ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ دینا ورنہ عذاب میں آ جاؤ گے. لیکن قوم نے اس اونٹنی کے جو پاؤں تھے وہ کاٹ دیے, اور نتیجے میں پھر ان پہ عذاب آ گیا. تو یہ پورا واقعہ ہے. اچھا, اس کے اندر ایک بطور خاص جو باتیں ہیں جو ہمارے لیے سوچنے والی ہیں, کہ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے انہیں توحید کی دعوت دی, ایمان کی دعوت دی, اور قوم کیسی تھی؟ قوم ایسی کہ پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے مضبوط گھر بنانے والی, پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنا دی. یعنی کہ کس زمانے کی بات ہے یہ؟ کو ہزاروں سال پہلے. تو اس زمانے میں پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے. یہ آج بھی عرب شریف کے اندر یہ موجود ہے. یہ میں اس بستی میں گیا ہوں, میں یہ جس بستی کا تذکرہ ہے جہاں پر یہ گھر بنے ہوئے, مدائن صالح اسے کہتے ہیں. تو اس بستی میں جاتے ہیں تو وہ حیرت ہوتی ہے کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنے ہوئے ہیں, عدالتیں, کورٹ بنی ہوئی ہے, گھر بنے ہوئے, کنویں بنے ہوئے. یہ بڑا بہت وسیع ایک وہ ہے ایریا ہے. تو اب اتنی مضبوط قوم, حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے؟ کہنے لگے یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, کہ اے صالح ہمیں تمہاری ان باتوں سے پہلے جو تم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو اور ہمیں خدا کی طرف بلاتے ہو اور ہمیں یہ بتاتے ہو کہ ایک دن سب نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, تو یہ جو باتیں بیان کرتے ہو, تمہاری ان باتوں سے پہلے ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ تم بڑے ذہین تھے, بڑے سمجھدار تھے, بڑا سلجھا ہوا ایک سوچ رکھتے تھے, تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں. یہ تم نے کون سی باتیں شروع کر دی؟ یہ کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنی قوم کے انداز, طریقے, رسوم, رواج کے ساتھ چلتا ہے تو قوم اس کے ساتھ چلتی. لیکن جب کسی موقع پہ کوئی بندہ اللہ رسول کے احکام کی طرف آتا ہے اور شریعت پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے اور سنتوں پر عمل کی طرف آتا ہے, تو اب کبھی اس کا باپ, کبھی ماں, کبھی بیوی, کبھی گھر والے, کبھی بھائی, کبھی رشتہ دار, اب یہ سب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یار ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں, تم یہ کرو گے, وہ کرو گے, یہ تم کیا پڑ گئے ہو, یہ داڑھی, ماما, ٹوپی, نمازیں, مسجد, اور یہ تسبیح اور ذکر اذکار, اور یہ مولویوں والی باتیں, یہ کیا تم نے شروع کر دیا یار؟ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھی کہ تم بہت بڑے یہ بنو گے, ترم خان بنو گے, فلاں ہو جاؤ گے, فلاں ہو جاؤ گے. یہ کون سے کاموں میں پڑ گئے؟ یہ آج کا رویہ ہے جو آج کئی جگہ پر پیش آتا ہے. اور کئی جگہ اب تو یہ ہے کہ چونکہ اس کو بیان نہیں کیا جاتا, ورنہ تو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جیسے گھر کا کوئی فرد کو دینی ماحول کی طرف آیا تو پورا خاندان اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا, کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب تم کیسے اکیلے جنت میں جا سکتے ہو, ٹھیک ہے ہم ساری دوسری طرف, تم ادھر نہیں, ہمارے ساتھ چلو. تو لوگ جو ہے, خاندان والے جو ہے, وہ اس کو دین پر عمل کرنے سے, مسجد میں جانے سے, دینی وضع قطع بنانے سے روکتے تھے. اور یہی باتیں ہوتی تھی کہ یار ہمیں تو تمہیں بڑی ہوپ تھی تم سے کہ تم تو ہمارے ساتھ یہ کرو گے, وہ کرو گے. اب تم ہر بات میں شریعت لے آتے ہو, ہر بات کے اندر حلال حرام لے آتے ہو, کہ نہیں بھی یہ نہیں کرنا یہ حرام ہے, یہ نہیں کرنا یہ ناجائز ہے. یار اس طرح زندگی تھوڑی گزرتی ہے, یہ کیا باتیں شروع کر دی؟ تو یہ رویہ کیا ہے؟ یہ ہمیشہ سے جو خدا کے نافرمان ہیں ان کا انداز ایسا ہی رہا ہے. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی کہا کہ یہ آپ نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں, یہ تو ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں. تو بہرحال پھر نتیجہ وہی ہوا کہ قوم جو ہے کسی اور راہ پہ چلی, اور نتیجے کے اندر وہی خدا کا عذاب آیا اور یہ سب کو ہلاک کر دیا گیا.
اس کے بعد درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت دی. بشارت کیا تھی؟ بشارت ان کو دی کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمائے گا اور بیٹے کے بعد پھر پوتا بھی عطا فرمائے گا. اچھا، واقعہ کچھ یوں ہوا کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کے آئے. فرشتوں نے کہا سلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا سلام. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے مہمان نواز تھے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو بہت جلد جو ہے وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. بھنا ہوا بچڑا لے، یعنی ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت جو ہے وہ آگ کے اوپر باربیکیو وغیرہ کر کے تو ان کے سامنے لے آئے. اچھا، اب جب ان کے سامنے رکھا، مہمانوں کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً. اب مہمان بیٹھے ہوئے، کھانا سامنے رکھا ہوا، لیکن کوئی بھی مہمان کھانا نہیں کھا رہا، یعنی اس کا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا تھا. تو اب آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ کوئی ڈاکو یا دشمن لگتے ہیں، کیونکہ جو بندہ کسی کے گھر کا کھانا کھا لیتا ہے تو ایک زمانے میں یہ اخلاق ہوتا تھا کہ پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، ہے نا. یعنی ڈاکو بھی اگر کسی کے گھر کا پانی پی لے گا تو پھر اس کے بعد ڈاکہ نہیں مارتا تھا کہ نہیں یار اس گھر کا پانی پیا. روٹی کھا لیتا تھا تو بولتا ہے یار اس گھر کا نمک کھایا ہوا. اب تو یوں کہہ لیں کہ ایک سوچیں اتنی بدل گئی ہیں کہ اچھی طرح کھانے پینے کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی چلو بھی اب لے آؤ گھر کا سارا سامان. تو اب ذرا حالات اور ہو گئے، لیکن ایک یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا ایک عزت نفس کا زمانہ تھا یا ایک کسی دوسرے انداز کی شرافت کا زمانہ تھا، تو یہ ہوتا تھا. تو اب جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے یہ کوئی نقصان پہنچانے آئے. تو جب ان مہمانوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہیں تو انہوں نے کہا لا تخف، اے ابراہیم خوف نہ کریں، ڈرے نہیں. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو چونکہ ہم فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے نہیں، تو اس لیے آپ ڈریے نہیں. اچھا، اب انہوں نے آگے تو جانا تھا قوم لوط کی طرف، لیکن پہلے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کھڑی تھی. تو اب فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، ہاں ایک بشارت آپ کو بھی سناتے جائیں. تو فرمایا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور صرف بیٹا نہیں بلکہ وہ بیٹا بڑا ہوگا اور اس بیٹے کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا. تو آپ کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت، اور آگے اسحاق علیہ السلام کا بیٹا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بشارت. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے 100 سال سے اوپر، اور حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ تھی یہ بھی 100 کے قریب. تو اب اس عمر کے اندر تو بیٹا نہیں پیدا ہوتا، اولاد نہیں ہوتی. تو اب قرآن پاک میں ہے کہ وَامْرَأَتُهُ ضَاحِكَةٌ قَائِمَةٌ، کہ حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، تو وہ ہنس پڑی نا کہ یہ کیا بات کر دیا آپ نے کہ اولاد ہوگی. اب انہوں نے کہا یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، کہ ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی، کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور یہ میرے شوہر بھی شیخ ہیں، یعنی کہ بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کہ اے خاتون، اے سارہ، کیا تمہیں اللہ کے فیصلے پہ تعجب ہے؟ خدا نے تو فیصلہ کر دیا کہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، تو اب تمہیں تعجب جو ہے وہ خدا کے فیصلے پہ ہے. اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں تمہارے اوپر. اے اہل بیت، اے اہل بیت. اس پورے واقعے کے اندر 3 باتیں میں عرض کروں گا. پہلی بات، حضرت اسحاق علیہ السلام ابھی پیدا ہوں گے، اور یعقوب علیہ السلام تو اس کے بھی 25 سال بعد جا کے کہیں پیدا ہوں گے.
اب کیا پیدا ہوگا یہ فرشتوں کو بھی پتا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا، یہ حضرت سارہ کو بھی پتا چل گیا۔ تو اب وہ جو قرآن میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ غیب کا علم ہے اور اسے اللہ ہی جانتا ہے، یہ غیب کا علم ہے اور اسے اللہ ہی جانتا ہے، تو یہاں تو فرشتوں کو بھی پتا ہے، انہوں نے بتا دیا پہلے ہی، ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے جنہیں بشارت دی گئی، حضرت سارہ کو پتا ہے کہ جن کے سامنے یہ بات ہوئی، اور اگر آگے انہوں نے بھی محلے والوں کو بتا دیا تو سب کو ہی پتا تھا۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو حمل میں کیا ہے اور لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی یہ خدا کو پتا ہے اور یہاں پر سب کو پتا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ غیب کے علم کی جہاں پر بھی بات ہے کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی کے بتائے غیب کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہے تو یوں بتانے سے، جیسے اللہ نے فرشتوں کو بتایا، فرشتوں نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا۔ اسے کہتے ہیں عطائی علم غیب۔ خدا کا علم غیب ذاتی ہے اور یہ نبیوں کا، ولیوں کا، نیکوں کا یہ عطائی ہے، تو یہاں پر یہ معاملہ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ حضرت سارہ کو فرشتوں نے کہا اہل البیت، اس سے پتہ چلا کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ اہل بیت میں شامل ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں، خود قرآن کی اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی اہل بیت کے فضائل ہوں گے، جیسے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں، شہزادیوں اور آپ کی آل پاک کے ہوں گے، اسی طرح وہ ازواج مطہرات کے بھی ہوں گے، کہ اہل بیت میں ازواج کا، بیویوں کا شامل ہونا یہ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہے۔ اچھا، تیسری بات اس سے آگے ہے، وہ یہ ہے کہ اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات چیت ہونی تھی وہ تو فرشتوں نے کر لی، اب فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف عذاب دینے۔ اب آپ الفاظ سنیے گا، فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، جب ابراہیم سے وہ خوف جاتا رہا، وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، اور بشارت ان کے پاس آ گئی۔ اب فرشتوں نے کہا تھا قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام تھے بڑے نرم دل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قوم لوط کے بارے میں ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دینا ہے، انہوں نے کہا نہیں یا اللہ نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مزید آگے سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ اب اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے، یہ مکالمہ فرشتوں کے ساتھ، فرشتے کہہ رہے تھے آپ آگے سے بات کر رہے تھے، اس کا بھی یہ پوری تفسیر ہے، اس میں سیرت الانبیاء میں پڑھ لیجیے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کہ ابراہیم ہم سے جھگڑ رہے تھے قوم لوط کے بارے میں، کیا کسی عام انسان کی مجال ہے کہ وہ خدا کے ساتھ یوں آگے سے کلام کرے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے کرنا ہے اور آگے سے وہ کہے کہ نہیں کرنا؟ کوئی دوسرا بندہ اگر ایسا بولے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ کسی اور کا جو کہنا ہے وہ ہوگا جھگڑا، یعنی وہ جھگڑا جو گستاخی اور توہین اور انکار کی صورت بنتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو کلام ہے یہ کہلاتا ہے ناز، یہ ناز کہلاتا ہے۔ جیسے اولاد اپنے باپ کے ساتھ بعض وقت بڑے دوسرے انداز میں گفتگو کرتی ہے، لیکن وہ اس لیے کہ یار یہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کی اولاد ہیں۔ تو باپ کو جو اولاد سے پیار ہے، وہ پیار جو ہے وہ اولاد سے بہت سارے جملے بلوا دیتا ہے، تو یہ ناز ہے، یہ انکار نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے یجادلونا فی قوم لوط، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ یہ کیا تھا
یہ جو خدا کی بارگاہ میں انہیں اپنے مقام کا پتہ تھا کہ خدا کو مجھ سے بڑا پیار ہے اور میں عرض کروں گا تو خدا مہربانی فرمائے گا، لیکن وہی کہ تقدیر مبرم ہوتی ہے نا کہ خدا کا فائنل فیصلہ ایسا ہی ہوگا، تو یہ تقدیر مبرم تھی ان کے بارے میں، تو لہذا فرمایا گیا کہ نہیں، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، کہ اے ابراہیم آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ان کے بارے میں تیرے رب کا فائنل فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر حضرت وہ فرشتے جو ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ جو قوم تھی وہ خبیث الذہن اور ہم جنس پرست تھی، تو وہ اپنی اسی گندی نیت کے ساتھ جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے، کیونکہ فرشتے بڑے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے، تو وہ اپنی اسی سوچ کے ساتھ آئے، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، لیکن قوم جو ہے مسلسل جو بھی اپنی یعنی کہ آگے سے خباثت کا اظہار کر سکتی تھی وہ کر رہی تھی، تو جب آپ بڑے پریشان ہوئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اے لوط علیہ السلام آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، انا رسول ربک، اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، تو لہذا اب ان کا آخری وقت آ گیا، بس یہ ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے وقت نکل جائیں، جو مومن ہیں ان کو لے کے نکل جائیں، اپنی بیوی کو چھوڑ دیں کیونکہ آپ کی بیوی کافرہ ہے، تو بقیہ کو لے کے نکل جائیں، اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، اب ان کو وہ عذاب پہنچ کے رہے گا جس نے ان کو پہنچنا ہے، اب ان کو عذاب آ کے رہے گا، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، بے شک اس قوم کے عذاب کا وعدہ صبح کا وقت ہے، تو کیا صبح قریب نہیں؟ اس کے بعد پھر جو عذاب آیا، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا عذاب آیا، جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، فرمایا کہ پھر جب ہمارا عذاب آیا، ہمارا حکم آیا، تو ہم نے بستی کو پلٹ دیا، اس کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا، اور ان کے اوپر ہم نے کنکریوں کے پتھر جو ہے وہ ہم نے اس کی بارش کی کہ جس کے اوپر نشان لگے ہوئے تھے اور جن کو باقاعدہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا عذاب کے لیے، تو وہ پتھروں کی بارش اس قوم پہ ہوئی اور تمام کی تمام قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ قوم لوط کا عذاب۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ مدین کا، ان کا بھی توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، یہ سب موجود ہے۔ دو چیزیں اس میں بطور خاص جو ہمارے جو ہے وہ زیادہ توجہ دینے کی ہیں، ایک تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یعنی کہ سامان دیتے ہو تو کم کر کے دیتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، تولنے میں گڑبڑ کرتے ہو، یہ نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، مجھے تم پر ڈر ہے ایسے عذاب کا، ایسے دن کے عذاب کا کہ جو دن گھیر لے گا۔ اور اچھا اب اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ یوں کہہ لے کہ توجہ کا ہے، کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم مانو تو صحیح ناپ تول کرنے کے بعد جو تمہیں بقیہ نفع ملے گا وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ کلو کی چیز جو ہے نا وہ کیا نام ہے 750 گرام دے دو یا 800 گرام دے کے تم کہو کہ بھئی 10 روپے تو میں نے حلال کے کما لیے اور 10 روپے جو ہے وہ میں نے اس 200 گرام جو ڈنڈی ماری اس کے کما لیے تو میرا پروفٹ ڈبل ہو گیا۔ فرمایا نہیں، بقیت اللہ، جو صحیح ناپ تول کے بعد حقیقت میں تمہارے لیے نفع بنے اور بچے، بقیت اللہ، اسے سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے بچا ہوا ہے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میری بات مانو۔ لیکن قوم نے کیا کہا؟ اب آپ دیکھیں آگے سے جواب، یہ جواب جو ہے نا یہ ویسے تھوڑا سا پڑھے لکھوں کا جواب نہیں ہوتا، یہ یوں کہہ لیں کہ جو بہت زیادہ ہی نیچ ذہن کے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کا جواب ہوتا ہے۔
قوم نے کیا جواب دیا؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو جواب ہے یہ شاید یہ آج کے ہمارے معاشرے کے لوگوں کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، یہ تو تم بڑے نمازی ہو، نماز پڑھتے ہو، بڑے نمازی ہو، تأمرک، اوپر سے ہمیں بھاشن دیتے ہو کہ ناپ تول صحیح کرو، ڈنڈی نہیں مارو، برابر کا کرو، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. تو تم، یہ تمہاری نماز کیا تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم ہمیں یہ کہو ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ پہلے تو ہم اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا بھی پوجتے تھے. تمہاری نماز کیا تمہیں یہ کہتی ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مال میں، اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنی پروڈکشن میں ہم جو چاہیں کریں؟ تمہاری نماز ہمیں اس سے منع کرتی، یعنی ہم اس میں کمی کریں، زیادتی کریں. بھئی مال ہمارا، مرضی ہماری، ہم اپنے مال کو جیسے چاہیں بیچیں، ہم اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی کرتے ہیں تو ہماری مرضی. یہ تم ہمیں کہاں سے سمجھانے آ گئے؟ یعنی ورنہ کیا ہوتا ہے، معقول آدمی کیا کرتا ہے، کوئی بھی معقول آدمی ہوگا اگر اسے غلط بات سمجھائی جائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو، تو یا تو وہ چپ ہو جائے گا، یا وہ مان لے گا، یا وہ شرمندہ ہوگا. وہ یہ کرے گا نا، یا تو مان لے گا ہاں یار آپ صحیح کہہ رہے ہو، نہیں ماننی تو چپ ہو جائے گا، یہ نہیں بولے گا کہ تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے، شرمندہ ہو جائے گا. لیکن ایک تیسرے لوگ ہیں، وہ ہیں کہ جن کے جب یہ کہا جائے کہ بھائی یہ آپ پھل بیچ رہے ہو، یار اتنا گلا سڑا پھل، یہ ابھی میں نے آپ سے 2 کلو یہ سامان لیا ہے، یہ درمیان میں کیا ڈال دیا آپ نے؟ تو اب وہ آگے سے شرمندہ ہونے کی بجائے کیا بولے گا؟ یا تو بولو اچھا او ہو میری نظر نہیں گئی، حالانکہ 100% جان بوجھ کے کیا ہوتا. وہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کریں گے، وہ اپنی مرضی کو جسٹیفائی کریں گے کہ یار ہمارا مال ہے، ہم جو چاہیں اس میں کریں. ہو دا ہیل آر یو، تم کون ہوتے ہو ہمیں سمجھانے والے؟ تو یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ جسارت کرنے والے اور دیدہ دلیری کرنے والے اور آگے سے ہٹ دھرمی دکھانے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ جواب ہوتا ہے کہ بھی تمہاری نمازیں کیا تمہیں یہ سمجھاتی ہیں کہ ہمیں آگے بھاشن دینا شروع کر دو کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. اب آج کا آپ جملہ سنیں، ایک تو میں نے ویسے بتا دیا، دوسرا جملہ کیا ہے کہ آج کوئی دیندار کسی کو جا کے یہ کہے کہ یار آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں یہ طریقے ناجائز ہیں، یہ شریعت کے مطابق نہیں، ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے. تو اب وہاں پر آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ بھائی صاحب مہربانی کریں، آپ جائیے، ہمیں پتہ کاروبار کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ہمارے کاروبار میں ہمیں مفت کے مشورے نہ دیں. یہ آج کا وہ جواب ہے جو شاید اکثر و بیشتر غلط کاروبار کرنے والے یا ناجائز طریقے اپنانے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ یار ہمارا مال ہے، ہمیں پتہ ہے بزنس کیسے کرنا ہے، آپ جو اتنی شرافت لے کے آئے ہو نا، اس کے ساتھ کاروبار نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو خدا نے شریعت دی ہے تو خدا نے شریعت تو دے دی، لیکن وہ والی شریعت دی کہ جس پہ عمل کر کے انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب تو یہ ہوا. تو یہ اس قوم کا آگے سے جواب تھا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں تو اس کو چھوڑ دیں، ہم اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیں، اپنا کاروبار اپنے انداز میں کرنا چھوڑ دیں؟ کیا تمہاری نماز یہ کہتی ہے؟ تو سوری، آپ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ. اب اس کے بعد اگلا جملہ کیا؟ انک لانت الحلیم الرشید، کہ اے شعیب. اچھا اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قوم نے کہا کہ اے شعیب تم تو بڑے سمجھدار آدمی ہو، پھر بھی ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم جو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. ایک تو معنی یہ. دوسرا اس کا معنی ہے طنز. طنز یہ ہے کہ بھائی تمہاری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے کاروبار اپنی مرضی سے نہ کریں، شریعت کی مرضی سے کریں، خدا کی مرضی سے کریں. تو بھائی تم ہوئے سمجھدار، ہم ہوئے بیوقوف، ٹھیک ہے نا، ہم بیوقوفوں کو اپنے طریقے سے کر لینے دو، آپ سمجھدار آدمی جب اپنا کاروبار کریں گے نا تو اس کے مطابق کر لینا. تو یہ جو لب و لہجہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے مذاق اڑانے والا.
اور آج یہ مذاق اڑانے کی صورت ہے یہ بھی کم نہیں کہ کسی دیندار کو، کسی مذہبی سوچ والے کو، کسی علم دین رکھنے والے کو اس انداز کے اندر جواب دینا کہ بھائی صاحب آپ بڑے نیک پارس آدمی ہیں، آپ سائڈ میں ہو جائیں ذرا، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں گناہ ہی کر لینے دیں. تو یہ جملے جو ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی روئے زمین پہ بولے نہیں جاتے، یہ موجود ہیں یہ، اور یہ دیدہ دلیری ہے. پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ قوم نے جو ہے وہ مسلسل اپنی روش کو جاری رکھا اور بالآخر ان پہ عذاب آیا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس ضمن کے اندر ایک آیت مبارکہ کا جو ہے وہ مزید جو ہے وہ میں درس بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. فرمایا کہ اے بندے نماز قائم رکھ دن کے دونوں جانب اور رات کی گھڑی میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے اسے فرض نماز کے طور پہ بھی بیان کیا گیا کہ دن کی دو طرفیں، تو پہلی طرف اس میں فجر آ جاتی ہے، دوسری طرف جو ہے اس میں مغرب، اس میں جو ہے وہ عصر اور مغرب آ جاتی ہے، اور وہ زلفا من اللیل، اور رات کا کچھ حصہ اس میں عشاء آ جاتی ہے. تو جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یعنی جو نماز پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں مطلق نماز کا تذکرہ ہے کہ بندہ صبح و شام اور رات کے کچھ لمحات میں، جیسے تہجد ہے، صلاۃ اللیل ہے، تو کچھ نہ کچھ نوافل پڑھے. یہ نوافل پڑھنا بندے کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. تو لہذا جو نوافل پڑھتا ہے یا نیکیاں کرتا ہے، مطلق نیکیوں کا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے تو نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے، نیکی کا نور گناہ کی تاریکی کو دل سے دور کر دیتا ہے. تو جو بندہ نیکیاں کرتا رہے اس کا دل روشن ہوتا جائے گا، جو گناہ کرتا جائے اس کا دل تاریک ہوتا جائے گا. اور گناہ کے بعد جو نیکی کر لے، توبہ کر لے اور نیکی کر لے، تو وہ جو گناہ کی نحوست اور تاریکی ہے اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ نماز قائم رکھو دن کے دونوں اطراف میں اور رات کے کچھ لمحات میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت والوں کے لیے. اس کے بعد پھر آگے مسلسل جو ہے وہ قیامت کا بیان ہے، اور ایک اس میں جو آیت مبارکہ ہے جو ہم کثرت سے، جیسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس صورت کے اندر بیان ہوئے، اس کے علاوہ بیان ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے واقعات بیان ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا اور یہ جتنے بھی رسولوں کے واقعات ہم تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ واقعات کیا ہیں؟ یہ وہ ہے کہ جن کے ذریعے ہم تمہارے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں. جیسے نبیوں کا خدا پہ توکل، اللہ سے محبت، خدا سے ڈرنا، اس کی بندگی کرنا، اس کی عبادت کرنا. تو جب بندہ یہ چیزیں سنتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح پھر اپنی پوری قوم کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا کہ جو مرضی کر لو میرا خدا پہ بھروسہ ہے، تو اس سے پھر دل مضبوط ہوتا ہے تبلیغ دین کرنے والے کا، نیکی کی دعوت دینے والے کا. اس کے بعد اب سورہ یوسف ہے، لیکن چونکہ وہ واقعہ درمیان میں رک جائے گا تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم درس کے اندر بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اے مولا کریم ہم سب کی بے حساب بخشش فرما. اے اللہ ہمیں اپنے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی بے حساب بخشش فرما. اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. اے مولا ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ تیرے پیارے پیارے نبیوں کے واقعات ہم نے سنے ہیں. اے اللہ ان واقعات سے جو درس ملتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رزق حلال عطا فرما. اے اللہ شریعت کا علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ توکل کی دولت عطا فرما، صبر کی قوت عطا فرما، شکر کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ نیکوں میں شامل فرما، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ نیکیوں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ توبہ و استغفار کرنا ہماری زندگی کا معمول بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کی پابندی ہماری زندگی کا معمول بنا دے۔ اے اللہ پانچوں نمازیں پڑھنا پوری زندگی ہمارے لیے آسان بھی کر دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ اے اللہ نوافل کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ان پہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے مولا ہمیں ایمان و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم عالم اسلام پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ کفار کے ظلم و ستم کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ کافروں کی قوت کو توڑ دے۔ اے اللہ ان کی شوکت کو برباد کر دے۔ اے اللہ ان پہ زوال نازل فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو غلبہ و نصرت عطا فرما۔ اے مولا کریم اسلام پہ حملہ کرنے والوں کہ اے اللہ ان کی قوت کو ختم فرما، ملیا میٹ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو رلانے والے، اے اللہ ان کو برباد کرنے والوں کو برباد کر دے۔ اے مولا کریم عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما۔ اے اللہ غلبہ اور قوت عطا فرما۔ اے مولا کریم تیرے نام لیواؤں کو بلندی عطا فرما، تیرے نام کو بلند کرنے والوں کو بلندی عطا فرما۔ اے اللہ تجھے غالب ماننے والوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے مولا کریم ظاہری باطنی مدد کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی قوت اور اے مولا اپنی قدرت سے ہماری مدد فرما۔ اے مولا کریم ہمیں کمزور نہ کرنا، اے اللہ ہمیں قوت عطا کرنا، ہمیں طاقت عطا کرنا، ہمیں غلبہ اور فتح عطا کرنا۔ اے مولا کریم دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ اس ظلم کا اور ظالموں کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ جتنے بھی پریشان ہیں دنیا بھر میں، جتنے لوگ پریشان ہیں، اے اللہ سب پہ کرم کر دے، سب پہ رحم کر دے۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو تیرے نام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔